بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو جن نبی کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل و قادر اور برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے قصے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے، یعنی کہ یہ تمام تر قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غمناک زندگی اور ان پر ٹوٹنے والے مصائب بیان کرتا ہے۔ اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے جدا ہو جانا، ان کے بھائیوں کا ان کو ایک کنویں کی نظر کر دینا، عزیز مصر کی غلامی میں ایک عرصہ گزارنا، آپ پر دسترازی کا الزام لگنا اور پھر معصومیت ثابت ہونے کے باوجود آپ کا زندان میں مقید ہونا، ان تمام تر مشکلات کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص اس لیے کہلاتا ہے کہ کس طرح اللہ پاک نے اپنے نبی کے لیے ہر مشکل سے آسانی کا رستہ پیدا فرمایا۔ بازار مصر میں چند سکوں کے عوض بکنے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے بادشاہ مصر کا عہدہ ملا۔ وہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد اور جلن کے باعث انہیں ایک کنویں میں پھینک آئے تھے، کس طرح آپ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور ان کا ہر حکم ماننے پر مجبور ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ دور حاضر کے لوگوں کو سبق دیتا ہے کہ مشکلات چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تمہارا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے منسلک ایک دلچسپ اور حیرت انگیز قصہ زلیخا نامی عورت کا بھی ہے۔ وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی تھی اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر دسترازی کی تہمت بھی لگائی تھی، لیکن بہت سی تفاسیر اور کتابوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عزیز مصر بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی اسی عورت یعنی زلیخا سے ہوئی، اور زلیخا ہی سے آپ علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹا پیدا ہوئے تھے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب وہ خلیفہ مصر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تھا، اور ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو بحیثیت غلام بازار مصر میں بیچنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے سبب یہاں آپ کی قیمت بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہ قیمت اتنی زیادہ ہوئی کہ کسی عام آدمی کے لیے آپ کو خریدنا ممکن نہ رہا۔ تب مصر کو وزیر خزانہ جس کا نام کتفیر اور لقب عزیز مصر تھا، اس نے یہ رقم ادا کی اور آپ علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر نے جب آپ علیہ السلام کی سعادت مندی اور اعلیٰ اوصاف ملاحظہ کیے تو آپ علیہ السلام کو بڑی محبت سے اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیوی زلیخا کو ہدایت کی کہ آپ علیہ السلام کی ہر آسائش کا ہر وقت خیال رکھنا کہ اس کی کسی طرح دل آزاری نہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ مختلف تفاسیر میں درج ہے کہ زلیخا نامی اس حسین و جمیل عورت کا شوہر یعنی عزیز مصر عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا انسان تھا، لہٰذا جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکی اور آپ علیہ السلام کو اپنے خوابگاہ میں لے جا کر دعوت گناہ دی۔ چونکہ زلیخا نامی یہ عورت بت پرست تھی، اس لیے اس نے اپنے خوابگاہ میں موجود بتوں کی آنکھوں کو ڈھانپ دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا کہ تیرے معبود تو کوئی طاقت نہیں رکھتے، تجھے پھر بھی ان سے شرم آ رہی ہے، تو کیا مجھے اس حقیقی معبود سے شرم نہیں آتی جو ہر انسان کا ہر عمل دیکھ رہا ہے؟ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو انکار کر دیا، لیکن زلیخا نہ مانی اور اس نے آپ علیہ السلام کو پکڑنے کی دوڑ لگا دی۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کو پچھلا دامن اس کے ہاتھ لگا اور وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔
جب عزیز مصر سے ان دونوں کا سامنا ہوا تو زلیخا معصوم بن گئی اور اس نے آپ علیہ السلام پہ دسترازی کی تہمت عائد کر دی۔ تبھی عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے یہ گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سچا ہے، اور اگر یہی کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت یعنی زلیخا سچ کہتی ہے۔ جب عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ تفسیر ابن کثیر اور معرف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی۔ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر میں عام ہو گیا، جس سے زلیخا کی خوب بدنامی ہوئی اور اسے لعن طعن کیا جانے لگا۔ تب زلیخا نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ مزید رسوائی اور بدنامی سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ زلیخا بے قصور ہے۔ یوں آپ علیہ السلام کی عفت پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود بھی حوالے زندان کر دیا گیا۔ اسی قید خانے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات فرعون مصر سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس بادشاہ کی عجیب و غریب خواب کی تعبیر اور ریاست مصر کو قہر سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا۔ یہ بادشاہ آپ علیہ السلام کی شخصیت سے کچھ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے آپ کو اپنے شاہی خزانے کا نگران مقرر کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی قید میں جانے کے بعد کتفیر نامی عزیز مصر کو بادشاہ نے معزور کر دیا تھا اور کچھ ہی عرصے بعد یہ آدمی فوت ہو گیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے نکل کر عزیز مصر کے عہدے تک پہنچے تب اس عورت یعنی زلیخا نے کھلے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے زلیخا کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اسی عورت سے آپ کی شادی بھی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں امام ابو عبداللہ بن قرطبی یعنی کتاب الجامع الاحکام قرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ زلیخا کے خاوند کتفیر عزیز کی وفات کے بعد مصر کے بادشاہ نے زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ جب آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، آپ سچے ہیں یوسف، مجھے ملامت نہ کریں۔ میں حسین و جمیل نظروں میں پلی بڑی عورت تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خاوند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا۔ جیسا کہ اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے واقعی اس بی بی کو کنواری پایا، اس سے قربت کی۔ آپ کے اس سے 2 بیٹے افراہیم اور منشا پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر، امام فخر الدین رازی اور علامہ ابولیث سمرقندی بھی اپنی اپنی تفسیر میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ دوستو، امید ہے یہ واقعہ آپ سب کے علم میں اضافے کا سبب بنا ہوگا۔